ہے اور یتیموں کا حصہ ہے، مسافروں کا حصہ ہے۔ اس طرح 5 حصے بیان فرمائے۔ اب چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو آپ کا حصہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کے جو رشتہ دار تھے بنو ہاشم والے، ان کو حصہ دیا جاتا تھا، کس وجہ سے کہ آپ کی مدد کرتے تھے۔ تو اب جب آپ نہیں رہے تو وہ مدد بھی نہیں رہی، اس لیے ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا، ان کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی محتاج ہے، کوئی غریب ہے تو، یا کوئی مسافر ہے یا یتیم ہے تو اس کو ان وجوہات کی وجہ سے حصہ دیا جائے گا، بلکہ اس کو حصے میں مقدم کیا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے۔ لیکن وہ قرابت کی وجہ سے جو حصہ ملتا تھا وہ والا حصہ ان کو نہیں ملے گا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہے اور فیصلہ کن جنگ ہے، اس کا نقشہ کیا تھا، اس جگہ کا نقشہ، اس میدان کا نقشہ جہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے، اس نقشے کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو جس وقت کے تم تھے بالعدوۃ الدنیا، میدان کے ادھر والے کنارے پر، وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ تھے پرلے کنارے پر۔ تم ادھر والے کنارے پر تھے، وہ ادھر کے کنارے پر تھے۔ العدوہ کے معنی ہے کنارہ، اور الدنیا کے معنی ہے قریب، یعنی تم اس کنارے پر تھے جو کنارہ مدینہ کے قریب تھا، اور وہ اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ تو القصوى کے معنی ہے دور، تو وہ دور والے کنارے پر تھے اور تم قریب والے کنارے پر تھے۔ مسلمان جس طرف تھے تو یہ جگہ تھوڑی اونچی تھی اور ریت والی تھی، اور مشرکین جس طرف تھے وہ نشیبی جگہ تھی اور وہاں مٹی تھی، اسی طرح وہاں پانی بھی تھا، ادھر مسلمانوں کی جانب میں پانی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے وہاں پہنچے تو صحابہ کرام میں سے بہت ساروں نے یہ بھی کہا کہ یہ جگہ جو ہمارے حصے میں آئی ہے یہ جنگ کے قابل نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ریت ہے، سواریوں کے پاؤں بھی اس میں دھنس رہے ہیں اور ہمارے اپنے پاؤں بھی دھنس رہے ہیں، یہاں تو چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی، اس سے پہلے آپ نے ایک جگہ پہلے اور پڑاؤ ڈالا تھا، تو ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے یہاں مورچہ لگوایا ہے تو یہ اپنی مرضی سے لگوایا یا اللہ کا حکم ہے؟ اگر اللہ کا حکم ہے پھر تو ہم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنی مرضی سے لگایا ہے تو پھر اس جگہ، یہ جگہ جنگ کے قابل نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کرنے کا حکم تو اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اس جگہ کا انتخاب ہم نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ نے کہا پھر آگے چلو، پھر تھوڑا سا آگے چلے تو وہاں تو ریت تھی اور پاؤں دھنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اچھی جگہ پر تو مشرکین کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ رات کو بارش ہوئی اور بارش کے نتیجے میں ریت جم گئی اور مسلمانوں نے گڈھے جیسے بنا کر ان میں پانی بھی جمع کر لیا، پانی کا بھی انتظام ہو گیا اور جگہ بھی جنگ کے مناسب ہو گئی۔ اور اس طرف جس طرف مشرکین تھے، ایک تو وہ نشیبی جگہ تھی، پانی بھرا، دوسرا یہ کہ وہاں مٹی تھی اور اس میں پھسلاہٹ پیدا ہو گئی، اب وہ ویسے ہی گرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ ایمان والوں کو کامیاب کرتا ہے اور مشرکین کو ناکام کرتا ہے۔ اور وہ قافلہ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ جس کا راستہ روکنے کے لیے مسلمان گئے تھے، وہ ساحل سمندر سے اپنی جان بچا کر نکل جاتا ہے، وہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم ادھر والے کنارے پر تھے، وهم بالعدوۃ القصوى، اور وہ پرلے کنارے پر تھے، ادھر والے کنارے پر تھے، والركب اسفل منکم، اور قافلہ یعنی وہ تجارتی قافلہ وہ تم سے نیچے تھا، یعنی وہ ساحل سمندر کی طرف سے ہو کر
نکل گیا، وہ بچ گیا تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے، آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو تم مقررہ وقت میں اختلاف کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادھر سے کھینچ کر لایا اور کافروں کو ادھر سے کھینچ کر لایا۔ دونوں لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے ہیں۔ مسلمان نکلے ہیں کیوں؟ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، اور ادھر سے مشرکین آئے تھے کیوں؟ اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے وہ آئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ بچ کے نکل گیا اور راستے ہی میں مشرکین کو پتہ چل گیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ گیا ہے، تو بہت سو نے کہا کہ اب جس مقصد کے لیے ہم آ رہے تھے وہ پورا ہو گیا، واپس چلتے ہیں۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، واپس نہیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے اور ان کو سبق سکھانا ہے۔ یہ مٹھی بھر تو ہے، ان کو آج ہم ختم کر کے پھر ہی واپس آئیں گے۔ تو پھر اسی پر طے ہو گیا اور وہ آگے چل پڑے۔ ادھر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا، اور پھر صحابہ نے زوردار طریقے سے آپ کی تائید کی کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ حکم دیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب ادھر سے مسلمان آگے، ادھر سے وہ آگے، لیکن جنگ کے ارادے سے نکلے نہیں تھے۔ مسلمان قافلے کا راستہ روکنے کے لیے نکلے ہیں اور وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اب ان کا قافلہ بھی بچ گیا اور مسلمان راستہ نہیں روک پائے، تو اب جنگ جو ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ دونوں کو لے آیا وہاں پر۔ اللہ فرماتے اگر تم نے پہلے سے کوئی مقررہ وقت طے کیا ہوتا تو پھر تم اختلاف کرتے۔ اختلاف کرنے کا مطلب تم مقررہ وقت پر وہاں نہ پہنچتے، تم واپس ہو جاتے، کسی بزدلی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے، لیکن اللہ تمہیں یہاں پر کھینچ کر لے آیا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے یعنی وقت مقرر کرتے جنگ کے لیے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تو البتہ تم اختلاف کرتے مقررہ وقت میں۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہتا تھا کہ وہ فیصلہ کر دیں امراً، اس معاملے کا، كَانَ مَفْعُولًا، جو طے شدہ تھا، جو اللہ کے یہاں طے شدہ معاملہ تھا، اللہ اس کا فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ طے شدہ معاملہ یہ تھا کہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پر کھینچ کر لے آیا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ آج کے بعد لِيَهْلِكَ، جو ہلاک ہو، جو تاکہ ہلاک ہو جائے وہ من ہلاکا، جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بینۃ، کھلی دلیل کے ساتھ، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بینۃ، کھلی دلیل کے ساتھ، یعنی باطل پرستوں کو یقین آ جائے کہ ہم باطل پر قائم ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں تو دلیل کے ساتھ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، وہ ہے ہی ہلاک ہونے کے لیے، ان کو اس بات کا یقین ہو جائے۔ کیوں؟ کیسے یقین ہوگا؟ ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 اور نہتے ہیں، کچھ ان کے پاس ہے ہی نہیں، پھر بھی اللہ ان کو کامیاب کر رہا ہے، اور وہ ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ساز و سامان ان کے پاس ہے، تعداد ان کے پاس ہے، تو اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ حق اس طرف ہے اور ہم باطل پر قائم ہیں۔ تو لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جائے وہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، عن بَيِّنَةٍ، کھلی دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے وہ جو زندہ رہنا چاہتا ہے، عن بَيِّنَةٍ، دلیل کے ساتھ۔ زندہ رہنے والے کون ہیں؟ مسلمان، ایمان والے۔ تو ایمان والوں کو بھی پورا یقین ہو جائے کہ ہم حق پر ہیں، ہماری تعداد اتنی کم، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں، اس کے باوجود اللہ نے ہم کو کامیاب کر دیا، تو یہ بھی جئیں اس یقین کے ساتھ جئیں کہ ہم حق پر ہیں، اور کافر بھی جئیں تو وہ بھی اس یقین کے ساتھ کہ وہ باطل پر ہے، ان کو اپنے باطل پر ہونے کا یقین ہو جائے اور مسلمانوں کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا،
اب اللہ کیسے لے آیا ان دونوں جماعتوں کو یہاں پر، اس کو بیان فرما رہا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اذ یاد کرو اس وقت کو، یریکا کہ یری دکھا رہا تھا، کا آپ کو، ہم وہ کافر، اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا تھا وہ کافر، فی منامکا آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے خواب میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا۔ اب آپ بتائیں، ایک سوال ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے سچا ہوتا ہے جھوٹا؟ سچا ہوتا ہے بالکل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کافروں کی تعداد کم ہے، اور حقیقت میں کم تھی یا زیادہ تھی؟ حقیقت میں کم نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ خواب کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ خواب کی ایک صورت ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے جس کو تعبیر کہا جاتا ہے۔ یہاں کافروں کی تعداد ظاہر میں اگرچہ زیادہ ہے، لیکن خواب میں آپ کو جو کم کر کے دکھائی گئی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا اور مسلمانوں کو فتح یاب کرے گا۔ یہ اشارہ تھا خواب میں جو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی گئی۔ کبھی خواب آدمی کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر اور ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا آپ کے جسم کا کٹتا ہے اور کٹنے کے بعد ان کی گود میں آ جاتا ہے۔ یہ گھبرا گئی، ڈر گئی، اور یہ خواب انہوں نے ان دنوں میں دیکھا جن دنوں یہودیوں کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی جا رہی تھی اور آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور ان کی گود میں آ جاتا ہے، تو انہوں نے اپنے ذہن میں تو وہی تعبیر لے لی کہ شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کوئی نقصان پہنچانے والے ہیں۔ یہ گھبرائی ہوئی آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور میری گود میں آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت مبارک خواب دیکھا ہے، میری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا امید سے ہیں، اللہ انہیں ایک بیٹا دے گا، وہ بیٹا تمہاری گود میں پلے گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے اور حضرت ام فضل کی گود میں وہ سب سے پہلے پہنچتے ہیں۔ اب دیکھیے خواب کی شکل تو ڈراؤنی جیسی ہے لیکن حقیقت اس کی یہ ہے، تعبیر اس کی یہ ہے۔ تو خواب آدمی کچھ دیکھتا ہے لیکن تعبیر اس کی کچھ ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ نے خواب میں ان کو جو کم دیکھا تھا یہ ان کی شکست کی طرف اشارہ تھا، اگرچہ یہ ظاہر میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا آپ کو ان کافروں کی تعداد، فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلا تھوڑی، ولو اراکہم کثیرا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ان کی تعداد کثیرا زیادہ، ولو اگر ارا دکھاتا اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہم ان کافروں کی تعداد کثیرا زیادہ، لفشلتم، تو اے ایمان والو پھر تم کم ہمت ہو جاتے، تم بزدلی کا مظاہرہ کرتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دکھایا ان کی تعداد تو مجھے کم دکھائی گئی، خواب بیان کیا مجھے تو ان کی تعداد کم دکھائی گئی ہے، صحابہ کی ہمتیں بڑھ گئی۔ اگر آپ کو خواب میں ان کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی، آپ بتاتے ان کی تعداد زیادہ ہے، تو پھر یہ ہمت کرتے مقابلہ کرنے کی، پھر بزدلی کا مظاہرہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ان کافروں کی تعداد کثیراً زیادہ، لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں تم کم ہمت ہو جاتے۔ یہ نہیں کہا لَفَشِلْتَ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں کیا کیونکہ آپ تو باہمت تھے۔ جب سب کے سب آپ سے جدا ہو گئے تھے، غزوہ حنین کے موقع پر الگ ہو گئے ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ اپنی کھچر سے چھلانگ مار کر نیچے آ جاتے ہیں اور تلوار گھمانا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اور پھر آپ تلوار گھمانا شروع کرتے ہیں۔ ایک دم صحابہ بھی آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور کافر آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتے، آپ تو بڑے ہمت والے تھے۔
اس لیے ایمان والوں کو خطاب کیا جمع کا صیغہ لا کر، لا فشلتم، تو تم کم ہمت ہو جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور البتہ تم جھگڑنے لگ جاتے معاملے میں، تمہارا جھگڑا ہونے لگتا، کچھ کہتے کریں گے مقابلہ، کچھ کہتے نہیں کریں گے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، اللہ نے سلامتی عطا کی، اللہ نے تم کو سلامت رکھا اور اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا، باوجود اس کے کہ تمہاری تعداد کم تھی اور ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن خواب میں اس کا الٹا دکھایا گیا تھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت کو، یُرِیکُمُوہُم، یُری وہ دکھا رہا تھا، کون؟ اللہ تعالیٰ، کم تمہیں، ہم ان کی تعداد، کن کی؟ کافروں کی، اِذِ الْتَقَیْتُم جس وقت کہ تم ان کے آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری کھلی نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی گئی تھی، کہاں؟ خواب میں، اور مسلمانوں کو ان کی تعداد کم کر کے دکھائی جا رہی ہے، کس نے؟ ظاہری آنکھوں میں، کھلی آنکھوں میں ان کی تعداد کم ہے۔ ان کی تعداد کم ہونے کا مطلب کیا تھا؟ کیوں تعداد ان کی کم دکھائی جا رہی تھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے۔ کیسے کم نظر آ رہے تھے؟ جو تعداد مقابلے کی اللہ کی طرف سے متعین کردہ تھی، اس تعداد کے اعتبار سے کافروں کی تعداد 2 حصے کم تھی۔ کیسے؟ ابتدا میں ایک مسلمان کو 10 کافروں کے ساتھ مقابلے کا حکم تھا۔ ایک مسلمان کتنے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ 10۔ 2 مسلمان 20 کا مقابلہ کریں گے، 3 جو ہے وہ 30 کا مقابلہ کریں گے۔ تو مسلمانوں کی تعداد اگر 100 ہو تو کافروں کی کتنی ہوگی؟ 1000۔ مسلمانوں کی تعداد 200 ہو تو کافروں کی کتنی ہوگی؟ 2000 کا مقابلہ ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی تعداد 300 ہے تو کافروں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے مقابلے کے لیے؟ 3000 ہونی چاہیے۔ اب مسلمان 313 ہیں، اس اعتبار سے کافروں کی تعداد ہونی چاہیے تھی کتنی؟ 3330۔ 3330 ہونی چاہیے تھی مقابلے کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے ان کا تیسرا حصہ، بلکہ تیسرے حصے سے بھی کچھ کیا ہے؟ کم ہے۔ تو یہ حقیقت پر مشتمل ہے کہ جتنی تعداد ہونی چاہیے تھی اتنی تعداد ان کی نہیں ہے، بلکہ اس سے کیا ہے؟ کم ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا اگر یہ ہوتے 3330 تب بھی ہم نے مقابلہ کرنا تھا، ان کی تعداد تو 1000 ہے، یہ تو کچھ ہی نہیں ہمارے لیے۔ تو اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، واذ یریکموہم، اور یاد کرو اس وقت کو، یریکموہم وہ تمہیں دکھا رہا تھا، ہم ان کی تعداد، اذ التقیتم جس وقت کے تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں، تمہاری کھلی نگاہوں میں، قلیلا تھوڑی، تھوڑی کس اعتبار سے تھی؟ مقابلہ آرائی کے اعتبار سے ان کی تعداد کم تھی، تھوڑی تھی۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ وَيُقَلِّلُكُمْ کم کر رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں۔ کن کی نگاہوں میں؟ کافروں کی نگاہوں میں اللہ کم کر رہا تھا۔ اب مسلمانوں کی تعداد تو تھی حقیقت میں کم، یہ 313، اور ان کی تعداد 1000، تو 3 گنا سے بھی زیادہ ان کی تعداد تھی۔ تو یہ بھی حقیقت پر مشتمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کم دکھا رہا تھا، یعنی تمہاری تعداد ان کو کم دکھائی دے رہی تھی، اور جو فرشتے اللہ نے مدد کے لیے بھیجے تھے وہ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس اعتبار سے تمہاری تعداد اگرچہ زیادہ تھی فرشتوں کو ملا کر، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری جو حقیقی تعداد تھی یہی ان کو دکھا رہا تھا، فرشتے ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں کو بھی ان کی تعداد کم نظر آئی اور انہیں مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئی، تاکہ دونوں طرف سے ہمت بڑھ جائے،
اور جب دونوں طرف سے ہمت بڑھے گی تو پھر دونوں آپس میں ٹکرائیں گے، اور جب ٹکرائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر ہوگا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا، کیوں اللہ تعالیٰ یہ تعداد کم کر کے دکھا رہا تھا؟ یعنی مسلمانوں کی تعداد ان کی نظر میں کم اور ان کی تعداد مسلمانوں کی نظر میں کم کیوں تھی؟ تاکہ دونوں تھوڑا تھوڑا سمجھ کے ایک دم آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس معاملے کا کان مفعولا جو طے شدہ تھا، یعنی حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ مدد بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، فتح بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور شکست بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، اللہ فتح یاب کر دے گا۔ اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ کمزور نہ ہونے دو، اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، تمام امور وہیں سے طے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو منواؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کن اسباب سے آتی ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کچھ اسباب آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب